آج کی جو ہم نے 2 آیات دیکھی ہیں اس میں بیسک جو تھا نا وہ تھا دھوکہ دینا، اور اپنے گناہوں کو مطلب گناہ کرنے کے لیے اور نیکیوں سے بچنے کے لیے جو جسٹیفیکیشن ہم لوگ دیتے ہیں نا، وہ مین تھیم جو تھا نا ان 2 آیات کا وہ یہ تھا. اب ہمارے پاس ہمارے لیے اس میں عمل کے کیا پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میرے اندر یہ نفاق کی بیماری ہے، میں جسٹیفائی کرتی ہوں اپنے گناہوں کو اور میں نیکیوں سے بچنے کے لیے جسٹیفیکیشنز ڈھونڈتی ہوں. سب سے پہلے جب تک آپ مانیں گے نہیں نا، یہ بھی نفاق کی ہی ایک پوائنٹ آتا ہے، نفاق میں ہی شامل ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ وہ غلط ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ماننا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہی ہوں. دوسری چیز، اسلام کی جون سا بھی حکم آپ کو کنفیوز کرتا نا، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں میرے پاس کتنی گنجائش ہے، یا جو کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا عمل اسلام کا، یا کوئی بھی قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت جو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑی زیادہ اسٹرکٹ ہے، مطلب بالکل منع کر دیا اس چیز سے، تو اس میں میرے پاس کس حد تک گنجائش ہے. کسی بھی ہر ایرے گارے بندے سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کوئی بھی عالم دین ہے نا آپ کے نزدیک، جو سچ مچ اسلام کا، قرآن کا اور حدیث کا علم جاننے والا ہے، اس سے آپ نے گائیڈنس لینی ہے، ہر کسی سے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں. تیسری چیز، جو ہم لوگوں نے پہلے چیزیں دیکھی تھی نا ان کو بھی میں ریوائز کر دیتی ہوں. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی بھی ایک نماز کے بعد ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو ریڈ کرنا، مطلب پڑھنا ہے، اور ساتھ اس کے ترجمے کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا قلبی ایمان ہے نا، جو آپ کے دل کا ایمان ہے، وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوگا. اور ساتھ جب آپ اس کو زبان سے بھی کہیں گے نا، تو جو زبان، علم اور عمل، یہ تینوں چیزیں نا، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی کہنا اور عمل سے بھی، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دل کا عمل، آپ کے دل کا ایمان اور ساتھ آپ کے زبان کا، یہ دونوں مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. اور کیا کہا تھا میں نے کہ آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے جسٹ 5 منٹس غور و فکر کرنا ہے. ابھی تک جو ہم لوگوں نے ایمان کا اور کفر کی چیزیں پڑھی تھی نا اسلام قرآن پاک کی، اب آج جو ہم لوگوں نے نفاق کی چیز پڑھی ہے نا، آپ نے اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ آج کے سارے دن میں میں نے اللہ تعالیٰ کو کتنی دفعہ دھوکہ دیا، اور بیسیکلی وہ اللہ کو نہیں، میں نے اپنے آپ کو کتنی دفعہ دھوکہ دیا، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ڈے سے میں نے یہ نہیں کرنا. پھر اور کیا پوائنٹ بتایا تھا، نماز کا اور رزق خرچ کرنے والا. جو نماز کا تھا نا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ٹائمنگز کے لیے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہم لوگوں نے اللہ کی ذات کو ذہن میں رکھنا ہے اور حی علی الفلاح کو غور سے اس پہ، کیونکہ ہم نے فلاح کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے، ساری نمازیں آہستہ آہستہ اس کی طرف آنا ہے. جو آج ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں نماز میں، وہ ہے کہ جب آتا ہے نا کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، تو قائم کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنی ہے، وقت پر پڑھنی ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں. یہ سب پوائنٹس کے ساتھ ساتھ آتا ہے کہ ہم لوگوں نے کنسنٹریشن سے نماز پڑھنی ہے. یہ بھی ایک اہم جز ہے اس کا، نماز کا. اس کے لیے آپ لوگ یہ ٹپ لے لیں نماز میں کنسنٹریشن ایڈ کرنے کے لیے، کہ آپ کے لائف میں اس ٹائم جو بھی پرابلم چل رہی ہے نا، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ایگزامس کی ہوگی، رزلٹ کی ہوگی. اگر آپ لوگ میرڈ ہیں تو آپ کی میرٹل لائف میں کوئی پرابلمس تو نہیں چل رہی. اگر آپ کوئی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، یا مطلب ارننگ کے آپ ہیں، ارن کرنے والے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی فائنینشیل طور پہ کوئی پرابلمس چل رہی ہیں، یا کوئی بھی بندہ کسی بھی پرابلم سے، ڈپریشن سے، اینزائٹی، کوئی بھی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے نا، جس بھی چیز نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، اس پریشانی کو اپنے دماغ میں رکھ کر نماز پڑھیں. یہ اپنی بے بسی اللہ تعالیٰ کو دکھانی ہے، اور پھر پوری نماز میں نا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سامنے اللہ کی ذات موجود ہے اور میں اپنی پرابلم اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہوں. جب آپ کہیں گے نا اللہ اکبر، تو آپ پتہ ہو کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ آپ ہیں سب سے بڑے، تبھی میں آپ کے سامنے جھک رہی ہوں. جب آپ رکوع اور سجدہ کریں تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات میرے سامنے ہے، جو رب العالمین ہے وہ میرے سامنے ہے، اور میں اس کے سامنے جھک رہی ہوں، میں اس کی تعریف بیان کر رہی ہوں، میں اس کا شکر ادا کر رہی ہوں، اور اپنی پریشانی بتا رہی ہوں. کیونکہ اس میں دعا بھی آتی ہے نا، وہ دعائیں بھی آپ ایسے مانگیں کہ وہ میرے سامنے، اور اپنی پریشانی کو اپنے دماغ میں رکھیں. جب آپ کی بے بسی آپ کے دماغ میں ہوگی نا، تب آپ زیادہ دل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کنسنٹریشن بھی ادھر ادھر نہیں جائے گی. اور نماز کے فوراً بعد، فرض نماز کے بعد دعا تو ویسے قبول ہوتی ہے. پھر اپنی ساری پرابلمس اللہ تعالیٰ کو فوراً بتائیں یہ. اور اس کے بعد تھا خرچ کرنا. خرچ کرنے میں یہ بتایا تھا کہ 10 روپیز آپ لوگوں نے ڈیلی صدقہ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایک نیکی کی بات کسی بھی ایک انسان کو بتانی ہے، اور سارے دن میں کوئی ایک دفعہ کسی ایک انسان کی ہیلپ کرنی ہے. اس میں بھی ایک اور پوائنٹ آج ایڈ کر لیں آپ لوگ، ٹو ڈسٹریبیوٹ فوڈ. کھانے کی جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو میکسیمم ڈسٹریبیوٹ کیا کریں. اب وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو میں بتانے لگی ہوں ابھی آپ لوگوں کو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں سورسز جس میں کر سکتے ہیں. نیبرز کو، اپنے جو بھی ہمسائے
جو بھی آپ کے بالکل ساتھ والے گھر والے ان کو، یا جو آپ کے گھر کے سامنے رہتے ہیں اپنے نیبرز کو بھی دیا کریں. جو بھی آپ لوگ گھر میں کوئی چیز بنائیں ویکلی، آپ لوگ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہفتے میں ایک دن کوئی رکھ لیں جب آپ اپنے نیبرز کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے. جو بھی آپ گھر میں کھانا بنائیں نا اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں اور ایک چھوٹے سے باؤل میں، کسی پلیٹ میں، کسی بھی چیز میں 3-4 گھروں میں دے دیں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ تحفہ دے رہے ہیں اسے. سب سے پہلی چیز رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے آپ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. دوسری چیز آپ انہیں تحفہ بھیج رہے ہیں. اور اگر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت بڑھاتے ہیں. پھر کیا ہوگا، آپ کا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے اور آپ کے دل میں ان کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ ابھار دیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو فرسٹ کیٹیگری آتی ہے جو کہ ہدم من ربہم واولئک ھم المفلحون ہے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آج